شیر افضل مروت صاحب نے سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اس کو میں گڈ نیوز کہوں کیا کہوں کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے پی ٹی آئی میں واپس جا رہے ہیں. ویسے آپ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن اگر کسی کو مسئلہ تھا تو اب آپ کو واپس لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو جن لوگوں کو آپ سے مسئلے ہیں بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ اٹس اے گڈ نیوز فار پی ٹی آئی. بہت شکریہ. دیکھیں میرے لیے نہ یہ خوشی کی بات ہے نہ غم کی بات ہے. صحیح. میں اسی پارٹی میں تھا, اس خان کے ساتھ نظریے کے ساتھ وابستگی رہی ہے. اب جو ہوا 3 دفعہ میرے ساتھ وہ آپ کو سب علم ہے, اور چونکہ غلط ناجائز اور زیادتی ہوئی تھی میرے ساتھ, یہ میری سرشت میں نہیں ہے کہ زیادتی کے آگے سرنگو ہو جاؤں اور یا رحم مانگوں یا اپنے لیے زبردستی کا تعلق بناؤں. لیکن آج میں مشکور ہوں پارلیمانی پارٹی کے ممبران کا جنہوں نے نہ کہ صرف یہ ادراک کیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بلکہ اسی زیادتی کا احساس ہوتے ہوئے انہوں نے یہ ریکمنڈیشن کی یا ریزولوشن کی کہ جی ان کو واپس لیں. یہ بھی میرے لیے کافی ونڈیکیشن ہے. سر سوری ٹو کٹ یو, یہ زیادتی کا احساس ہوا ہے یا یہ پتہ لگا ہے کہ شیر افضل مروت ایک کراؤڈ پلر ہے جو کہ خان صاحب نے خود بھی کہا تھا؟ یہ میں نے آج جب گفتگو ہوئی تو ان کو میں نے کہا نا یہ سب میرے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کو علم ہے. یہ 5 اگست کا احتجاج جو گزرا ہے اتنا سڑا ہوا احتجاج تو نہ ہوتا نا. آپ تو سچ بھی بہت بولتے ہیں نا. آپ نہیں بولیں گے, یعنی کہ یہ کون سی مطلب سیاست ہوگی کہ ہم اپنے عوام کو جھوٹ کے ساتھ جو ہے مطمئن کریں. یعنی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہیں میرے لیے, دیکھیں میں خان کی اس حالت پہ بڑا خائف ہوں کیونکہ جتنی اس کی جو ہے قید و بند طویل ہو رہی ہے اتنی ان کی زندگی کو خطرات جو ہیں بڑھ رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہماری اپنی ہی دوستوں کی یا پارٹی کے لیڈران کی ناکامی اور نکما پن ہے کہ وہ انہوں نے 1.25 سال یا 1 سال ضائع کر دیا. 11 اپریل 2024 سے میں سائیڈ لائن ہوں. ایک ہی نعرہ میں لگاتا تھا کہ احتجاج کی ذمہ داری دو, اور خان نے خود مجھے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج انہیں آپ کو پاپولر کر دیا ہے تو انہوں نے مجھے سائیڈ لائن کر دیا. اب مجھے میری ذات کی حد تک بات ہوتی تو ٹھیک تھی. دیکھیے لوگ عوام ورکر اعتماد رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور نکلتے ہیں, اور پھر ان حالات میں ایسی سیاست تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک دفعہ نکال دے اور پھر چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اگر زندہ رہنا ہے غیرت اور وقار کے ساتھ تو پھر جن کو نکالا ہے ان کے ساتھ ہی سفر ہوگا. صحیح. تو لہٰذا آج میں نے ان کو کہا اور ان کو ادراک بھی تھا کہ واقعی جو کراؤڈ نکالنا ہے اس میں ریئلٹی کافی سی کم تھی. بہرحال تمام فیکٹر کی وجہ سے. لیکن ایک چیز جس پہ ڈیبیٹ ہوئی انہوں نے کہا جی آپ جواب دے دیتے ہیں, اور آپ کا حق نہیں ہے جواب دینا. ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی میں ڈسپلن, اس کو ڈسپلن کہا جاتا ہے. آپ کو کوئی گالی دے لیکن آپ خاموش رہیں. صحیح. اور ایسا ڈسپلن میں مر کے بھی نہیں مان سکتا ہوں. میں نے آج ان کو کہا, میں نے کہا یہ بیماری ہے میری, اس بیماری سمیت لینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لینا ہے تو میں ادھر ٹھیک ہوں. یعنی آپ ٹوٹلی کلیئر ہیں ابھی کہ اگر ٹھیک ہے آپ کو میں ایسے ایکسیپٹیبل ہوں دین اٹس اوکے. بالکل بڑا کلیئر ہیں پارٹی میں اگر یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. میں نے آج واضح کیا ہے کہ میں کسی کی گالم گلوچ, کسی کی الزام تراشیوں کو برداشت نہیں کروں گا. جو بھی منہ کھولے گا جواب ضرور دوں گا. اگر آپ 34 دفعہ نکالتے ہیں اس لیے لے جاتے ہیں. بہرحال اسد قیصر صاحب نے کہا صحیح کہ جواب دینے سے پہلے مجھے بتایا کرو. تو اگر اب جواب دینے سے پہلے انہوں نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ آپ ان کو بتائیں. ابھی علیمہ بی بی کا ایک ریئیکشن آیا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس پہ جواب دیں, لیکن آپ کیا اسد قیصر صاحب سے وہ بات ڈسکس کریں گے؟ نہیں, محترمہ علیمہ خانم نے ایک کام اچھا کیا ہے, آج کا جو بیان دیا ہے نا جس میں انہوں نے گالیوں کا استعمال کیا ہے. صحیح. اور یہی وہ زبان ہے جس نے پوری پارٹی کا بٹھا بٹھایا ہوا ہے. آج تمام امینے اسی زبان کی شکایت کر رہے تھے, اور اب پی ٹی آئی کا ورکر خود سوچے نا اس کی یہ ایسی کون سی ذمہ داری ہے جس کو بروئے کار لاتی ہوئی ہے یہ زبان استعمال کر رہی ہے. یہ ورکر کو سوچنا چاہیے نا, یہ پارٹی کی کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں. اور جب سے مطلب معاملات پہ یہ چاہیے پے در پے تقسیم, اور واحد جو مدعا ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہیں یہ پارٹی کی
جو ذمہ داری ہیں وہ اس پہ میں قابل ہو جاؤں. سر اگر میں یہ کہوں کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بہت سے لوگ پاپولر ہوئے ہیں، آپ کی مطلب اوور آل میں بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وکیل تھے لیکن وہ پاپولر ہو گئے، اب وہ تو نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں کیونکہ وہ پاپولر ہیں. اسی طرح ایسی بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، میں اپنی مثال دوں. آپ کو تو سائیڈ لائن کر دیا نا، اب وہ آپ کو واپس کیوں آنے دیں گے؟ نہیں، میں اپنی مثال دوں نا. مجھے لوگوں نے پہچان لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے مجھے کیا ملا ہے؟ میں نے کبھی چاہا تھا کہ لوگ مجھے جانے پہچانے، پاکستان مجھے جانے، کبھی یہ میری خواہش ہی نہیں تھی، بلکہ الٹا اس کے نقصانات ہیں. میری پرائیویٹ لائف ختم، میں مارکیٹ میں نہیں جا سکتا ہوں، میں کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہوں، میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، میں اپنی وکالت نہیں کر سکتا ہوں. جس عدالت میں ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے تھے یا ٹول پہ بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے ہی یہ تصاویر کی اور ٹک ٹاکوں کی برمار شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو پاپولیرٹی آپ یہ نہیں، کس نے چاہی تھی یہ؟ دیکھو جو نہیں، یہ دیکھیں، جو مزہ گمنامی میں ہے، جو مزہ ایک سادہ نارمل لائف گزارنے میں ہے، وہ مزے اس میں کہاں. اب میں امریکہ گیا تو امریکہ میں ایک سیکیورٹی کا جو پروسیس ہے، وہ ایئرپورٹ سے اتر رہا تھا تو ایک شخص آ گیا، پشتو میں بولنے لگا، اور اس نے کہیں پر بھی جاؤں دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ آگے آتے ہیں. یعنی کہ آپ یقین کریں، یہ منہ سے تھوک پھینکتے ہوئے بھی 10 دفعہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمرے میں کیپچر تو نہیں کر رہا ہے. صحیح. یہ زندگی جو ہے یہ اس کے فوائد تو نہیں ہے نا. صحیح. سر اب 5 اگست کا جو احتجاج ہو چکا ہے اس پہ میں بات کروں تو انڈر کنفیوژن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی واپسی، مطلب آپ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن یہ جو کنفیوژنز ہیں پارٹی کے اندر، یہ آپ کو لے کے اگر ختم ہو جاتی ہیں تو 14 اگست کا جو احتجاج ہوگا وہ 5 اگست کے احتجاج سے بہتر ہوگا؟ پہلے آج مجھے ایک سوال آپ سے جی پلیز کرنا ہے. آپ بڑی فیئر جرنلسٹ بھی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک اچھی وکیل بھی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں 5 اگست کے احتجاج کو آپ نے کیسے پایا؟ سر ٹو بی آنیسٹ، جو میری ایک اپنا انالیسس ہے، اٹ واز اے کمپلیٹلی فیلئر. آپ نے اپنے حریف کو مزید طاقت دی، آپ نے بتا دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکے، اور آپ کے جتنے ایم این ایس تھے وہ کیوں ادھر آ گئے اسلام آباد میں؟ کیوں سب کو اسی دن خان صاحب سے ملنا یاد آ گیا؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور کیوں اس دن آپ کو سینٹ میں یہی میری رائے ہے. یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ تمام ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقوں میں لوگوں کو نکالیں گے. بالکل. انہوں نے اچانک یہ چینج کر دیا. محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ اڈیالہ جانا ہے. لہٰذا وہ پروگرام جو پہلے سے پبلک کو دیا گیا تھا، اس کو کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے. 5 اگست کا جو پروگرام تھا وہ بالکل ڈائریکشن لیس تھا. اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس سے کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. یعنی جب آپ ایسا احتجاج کے اپنے گھروں میں کرو، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی نہ موبلائزیشن تھی، اور جو سب سے مسنگ ایلیمنٹ تھا اہم، وہ تھا کہ کوئی موٹیویشن کسی نے دی ہی نہیں. 1 مہینہ قبل اعلان ہوا تھا، کسی نے نہ ویڈیو بنائی نہ کوئی میسج دیا کہ پاکستانی کیوں نکلے. اپنے لوگوں کو ترغیب دینی ہے. اپنے 1 مہینے پہلے میں بھی کنفیوژن 90 دن کی بات ہوئی، 90 دن، اور پھر یہ بتاتے تھے کہ سرپرائز آ رہا ہے. وہ نہیں آیا. وہ یہی سرپرائز تھا. سرپرائز جو ہے نا، وہ سرپرائز یہی تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کہ عوام سرپرائز ہو جائے. تو اب 14 اگست کو کیا ہوگا؟ ایک تو ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ویسے ہی عوام سڑکوں پہ ہوگی، اس دن آزادی کا دن ہے، تو اس میں پی ٹی آئی بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لے گی، کریڈٹ لے گی کہ یہ تو سب ہمارے لیے. یہ بھی کوئی احتجاج نہیں ہے. نہیں ہے. میں 2 الفاظ میں ان احتجاجوں سے لیڈرشپ جو ہیں وہ اپنی وہ فرائض منصبی ادا کر رہی ہے، جان چھڑا رہی ہے. احتجاج اس طرح ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں جو احتجاج کیے، کوئی ایک بھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا، اور نہ ان احتجاجوں سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے. ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، احتجاج جو خان چاہتا ہے اور صحیح درست دانشمندانہ فیصلہ ہے، وہ احتجاج چاہتا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ پاکستانی نکلے اور ان کے نعرے، ان کے جوتوں کی جو آوازیں ہیں وہ ہیبت میں لوگوں کو مبتلا کریں.